تو ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے منیب علی اور میں آپ لوگوں کا دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں میری ایک اور سی اچھی سی بہترین سی ویڈیو میں۔ تو بھائی آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں دا سیرہ سیریز، جس کے اندر ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو جانیں گے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اراؤنڈ 570 AD میں پیدا ہوئے اور اس سال کو دا ایئر آف ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال ابراہہ اپنی آرمی لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا کعبے کو شہید کرنے کے لیے، اور اس کی آرمی کے اندر ہاتھی بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جو پلان تھا یہ سکسیسفل نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے بیکڈ کلے کے سٹونز سے ابراہہ کی آرمی کو مارا، جس کے بعد ابراہہ کی آرمی کا بہت برا حال ہو گیا۔ اس کی آرمی کا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرب کا ایک کسٹم تھا کہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے تھے ان کو جو ہے بدو عورتوں کی کسٹڈی میں دے دیا جاتا تھا، تاکہ ان بیبیز کے اندر اسٹرینتھ آئے، فزیکل اسٹرینتھ آئے، اور ان کی جو لینگویج اسپیکنگ اسکلز ہیں وہ بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور ان کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سعد ٹرائب سے بلونگ کرتی تھی۔ اس کے بعد ان کا جو گھر تھا وہاں پر جو بلیسنگز کی بارشیں ہونا شروع ہو گئیں، جن میں سے ایک ایگزامپل ہے کہ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جو کہ دودھ بالکل نہیں دیا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اس اونٹنی نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ پینے والوں نے خوب سیراب ہو کے پیا۔ عرصہ گزرتا گیا اور ایونچولی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کسٹڈی کا ٹائم پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کو واپس ان کی جو امی تھی ان کو دینے کا وقت آ گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اور عرصے کی مہلت مانگی، کچھ اور ان سے پرمیشن لی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اور عرصے اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ اب آپ لوگوں نے سینہ چاک کرنے والی اسٹوری تو ضرور سنی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چیسٹ تھی وہ کٹ ہوئی تھی۔ تو چلیے اس واقعے کو جانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا، پھر اس میں سے دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے دل کو زمزم پانی سے دھویا گیا اور پھر واپس سے سب کچھ ویسے ہی رکھ دیا۔ اب اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، جہاں پر ان کی والد کی قبر بھی تھی۔ جب وہ واپس ہونے لگے تو ان کی امی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور واپسی میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفنا دیا گیا۔ پھر عبد المطلب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب نے جو ہے ان کو بہت پیار اور محبت سے رکھا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا، جو کہ ان کے چچا تھے، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ ان کو محبت اور شفقت سے رکھا۔ ابو طالب جو ہے وہ تجارت کے لیے ملک شام میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے گئے۔ راستے میں جو ہے بصرہ کا ایک مقام تھا جہاں پر جو قافلہ تھا اس نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ایک راہب بحیرہ کے نام سے جو کہ عیسائی تھا۔ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروفٹ ہوڈ تھی وہ پریڈکٹ کر لی، جو کہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا، تو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ بحیرہ نے بولا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر آیا واقعہ جنگ فجار کا۔ اس کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر حرام مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ فجار نام کے اوقات 4 مرتبہ پیش آئے، جن میں سے چوتھی مرتبہ میں جنگ ہوئی، باقی کے جو 3 تھے پچھلے والے اس میں صرف ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے۔ بھائی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔